ہندوستان ایک طویل عرصے سے حملہ آوروں کا ہدف رہا ہے جن کی نظریں یہاں کے خزانے پر ہوتی تھیں۔ ہندوستان کی شمالی سرحد نے کئی بار وسط ایشیا کے جنگجوؤں کے لیے شاہراہ کا کام کیا۔ ان حملہ آوروں کے مختلف مقاصد تھے۔ ان میں سے کچھ فاتح تھے، کچھ نے صرف لوٹ مار پر ہی اکتفا کیا اور کچھ نے پسپائی اختیار کی۔ لیکن ان سبھی حملہ آوروں سے پہلے ہندوستان کا امیر تیمور جیسے جنگجو کا کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، جو چنگیز خان کی نسل سے تو نہیں تھا، لیکن شاید وہ چنگیز خان کا جانشین ضرور تھا۔ تغتمش کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور گولڈن ہورڈ سلطنت کے شہروں کو تباہ کرتا ہوا 1396 عیسوی میں سمرقند جا پہنچا، جہاں اس نے منگ سلطنت کے سفیر کو قید کر لیا اور نئی یوان سلطنت کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران امیر تیمور کے جاسوس اسے دلی سلطنت کی کمزوریوں کی اطلاعات بھیجتے ہیں۔ دلی میں علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دلی کو منگولوں کی جلغار سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ 1316 عیسوی میں علاؤ الدین کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا اپنے وزیر ملک کیفور کے ساتھ مل کر سلطنت کے انتظامات چلانے لگا، لیکن جلد ہی ملک کیفر کا قتل ہو گیا اور علاؤ الدین کے بیٹے مبارک شاہ نے چھوٹے بھائی کو معزول کرتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا۔ مبارک شاہ صرف 4 سال ہی حکومت کر سکا، کیونکہ 1320 عیسوی میں اس کے ایک وزیر نے اسے قتل کر دیا تھا اور یوں دلی میں خلجی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1320 عیسوی میں ہی علاؤ الدین خلجی کے ایک جنرل غیاث الدین تغلق شاہ نے تخت پر قبضہ کرتے ہوئے تغلق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق غیاث الدین کا تعلق خانہ بدوش قبیلے منگول یا پھر نیگوڈیری قبیلے سے تھا، جو کہ سلطان علاؤ الدین خلجی کے انکل کے دور حکومت میں دلی سلطنت میں آیا تھا۔ غیاث الدین کی وفات کے بعد اس کے جانشین فیروز شاہ اور محمد تغلق نے سلطنت کو قائم رکھا، لیکن فیروز شاہ کی وفات کے وقت دلی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بنگال اور دکن نے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1388 عیسوی میں فیروز شاہ کی وفات کے بعد تخت کے لیے جنگیں ہونے لگیں۔ فیروز شاہ کی وفات کے بعد اس کا پوتا خان جہان تخت نشین ہوا، جسے چند ماہ کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ایک اور شہزادہ ابوبکر شاہ تخت نشین ہوا، جس پر شہزادے محمد نے 3 بار بغاوت کی اور آخری بار وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دلی کے تخت تک جا پہنچا۔ شہزادہ محمد 4 سال بعد 1394 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، جس کا 2 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی محمد شاہ تخت نشین ہوا، جس کے مقابلے میں نصرت شاہ نے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا۔ تخت کی جنگ میں 2 اور کرداروں کا اضافہ ہوا، جو کہ سرنگ خان اور مالو اقبال تھے، جو کہ سلطان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے سلطنت پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس 10 سالہ خانہ جنگی میں، جو کہ 1388 سے 1398 عیسوی تک جاری رہی، اس دوران دلی سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ نوجوان سلطان کٹ پتلی حکمران بن کر رہ گئے اور ان کا اثر و رسوخ دلی کی دیواروں تک ہی محدود رہ گیا۔ 1398 عیسوی میں مالو اقبال نے دلی اور سلطان محمود شاہ کو زیر کرتے ہوئے اپنے قدم جما چکے تھے۔ ادھر امیر تیمور دلی کو لوٹنے اور قتل عام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے پہلے اپنے پوتے پیر محمد کو پنجاب بھیجا۔ دسمبر 1397 عیسوی میں پیر محمد پنجاب میں داخل ہوا اور اس نے مالو اقبال کے بھائی کو شکست دیتے ہوئے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ملتان نے تیموری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس پر پیر محمد نے کمک کے لیے اپنے دادا امیر تیمور کو خط بھیجا، جس پر امیر تیمور نے مارچ 1398 عیسوی میں 92,000 کی فوج کے ساتھ سمرقند سے روانہ ہوا۔ ستمبر میں امیر تیمور نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور یہاں اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ امیر سلیمان کی کمان میں پیر محمد کی مدد کے لیے روانہ کیا، جبکہ دوسری فوج امیر تیمور کے ساتھ دیپال پور کی طرف روانہ ہوئی۔ امیر تیمور کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بہت سے سرداروں اور نوابوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔
ادھر پیر محمد ملتان کو فتح کرنے کے بعد اکتوبر کے اختتام تک امیر تیمور کی فوج سے آ ملا۔ دیپال پور کی فوج نے پیر محمد کی اطاعت قبول کرتے ہوئے کئی ایک تحفے تحائف بھیجے، لیکن پیر محمد کے جانے کے بعد بغاوت ہو گئی جس میں پیر محمد کا گورنر مارا گیا، جس پر امیر تیمور نے 10,000 کی فوج کے ساتھ اہل قلعہ کو سزا دینے چل پڑا، جبکہ باقی فوج امیر شاہ ملک اور دولت تیمور کی کمان میں دلی کی طرف چل پڑی۔ یہ قلعہ راجپوتوں کے پاس تھا جہاں پر راؤ دلجیت کی حکومت تھی، اور قلعے کی آبادی میں مسلمان اور ہندو دونوں رہائش پذیر تھے۔ امیر تیمور دسمبر کی شروعات میں اچانک قلعے کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے قلعے کے باہر موجود تمام آبادی کو ختم کر دیا۔ تیموری فوج سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے دیوار پر قبضہ کر لیا۔ راؤ دلجیت کے پاس اب سوائے صلح کے اور کوئی چارہ نہ تھا، سو اس نے امیر تیمور کے سامنے تحفے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر امیر تیمور نے قلعے سے اپنی فوجیں ہٹا لیں اور 8 نومبر کو اس نے تحائف اور اہل شہر کی جان کی امان کے بدلے ہتھیار ڈالنے کو قبول کر لیا، لیکن اس نے اسی وقت 500 سپاہی جو کہ راؤ دلجیت کے ساتھ آئے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا اور راجہ کے اہل خانہ کو قیدی بنا لیا۔ اس پر راجہ دلجیت کا کزن جو کہ شہر میں تھا اس نے قلعے کے دروازے بند کر دیے، جس پر امیر تیمور نے راؤ دلجیت کو قتل کر دیا اور شہر کا پھر سے محاصرہ شروع ہو گیا۔ شہر میں موجود سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کر دیا تاکہ وہ تیموری فوج کے ہاتھ نہ لگیں۔ شہر میں موجود ہندو اور مسلمان تیموری فوج کے ہاتھوں مارے گئے اور یہ قلعہ امیر تیمور کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ پھر امیر تیمور دسمبر کے اختتام میں دریائے گھگر کے پاس اپنی فوجوں سے آ ملا۔ اس نے دلی کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور وہ رستے میں موجود قصبوں کو لوٹتا رہا۔ امیر تیمور دلی جانے کے بجائے آس پاس کے شہروں اور قلعوں کو فتح کرنا چاہتا تھا اور یوں وہ لوٹ مار کرتا ہوا دریائے جمنا کے پاس پہنچا۔ امیر تیمور دلی شہر کا محاصرہ کرنے کے بجائے میدان میں لڑنا چاہتا تھا، لیکن امیر تیمور 11 دسمبر کو 700 سپاہیوں کے ساتھ اچانک دلی کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پر اسے اچانک دلی کے کمانڈر ملو اقبال کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ امیر تیمور صرف 300 سپاہیوں کو بچا کر میدان سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس ابتدائی فتح کے بعد ملو اقبال واپس قلعے میں لوٹ گیا، جبکہ امیر تیمور نے اس شکست کا بدلہ 500 قیدیوں کو قتل کر کے لیا۔ 14 دسمبر کو امیر تیمور پشتی بحالی کے پہاڑوں کے قریب کے میدانوں میں چلا گیا۔ اس بار امیر تیمور نے سوچ سمجھ کر میدان کا انتخاب کیا۔ سلطان کی فوج میں 10,000 گھڑ سوار، 40,000 پیادہ فوج اور 125 ہاتھی شامل تھے، اور سلطان کو اس جنگ کے دوران کہیں سے مدد کی امید بھی نہ تھی، کیونکہ امیر تیمور نے پہلے ہی آس پاس کے راجاؤں اور شہروں کو تباہ کر دیا تھا۔ 16 دسمبر کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ امیر تیمور کے دائیں دستوں کی کمان اس کے پوتے پیر محمد کے پاس تھی۔ اس کے بہترین اور پرانے جنگجو درمیان میں اس کے خود کے کمان میں تھے، جبکہ باقی فوج بائیں جانب شہزادہ رستم کی کمان میں تھی۔ ادھر سلطان کی فوج میں ملو اکبر اور سلطان فوج کے درمیان میں تھے۔ ان کے آگے پیدل دستہ تھا اور اس دستے کے آگے ہاتھیوں کی فوج تھی اور فرنٹ میں گھڑ سوار دستے موجود تھے۔ جنگ کی ابتدا میں تیموری گھڑ سوار سلطان کی فوج پر حملہ کر کے واپس فوج میں چلے آتے اور یوں یہ سلسلہ چند گھنٹوں تک جاری رہا۔ ان حملوں میں اچانک امیر تیمور کے بہترین گھڑ سواروں نے سلطان کے گھڑ سواروں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ پھر امیر تیمور کے پیر محمد والے دستے نے حملہ کرتے ہوئے سلطان کے بائیں دستے کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور یہی چال امیر تیمور کی بائیں جانب موجود شہزادے نے چلی، اور یوں سلطان کے دونوں پہلو خالی ہو گئے۔ سلطان اور ملو اکبر نے امیر تیمور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تیموری فوج ہاتھیوں کو زخمی کر چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور شام تک امیر تیمور سلطان کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سلطان بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے،
امیر تیمور نے سلطان کا بالکل بھی پیچھا نہ کیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شہر کی تنگ گلیوں میں وہ کہیں سلطان کے جال میں نہ پھنس جائے۔ رات کے وقت سلطان محمود اور ملو اکبر قلعے کے دوسرے دروازے سے بھاگ گئے۔ امیر تیمور نے ان کے تعاقب میں اپنے بہترین جنگجو روانہ کیے۔ اگلے دن اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور امیر تیمور سے جان بخشی کی درخواست کی۔ امیر تیمور نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اپنی فتح کی خوشخبری آس پاس کی ریاستوں میں پھیلا دی۔ امیر تیمور کے ساتھ چند محافظ تھے جو کہ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اہل شہر سے تاوان وصول کیا، لیکن یہاں شہریوں اور تیموری فوج کے درمیان لوٹ مار کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر امیر تیمور نے اہل شہر کے قتل عام کا حکم جاری کیا اور چند ہی لمحوں میں دلی کی تمام آبادی تیموری فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئی، اور کئی دنوں تک دلی تیمور کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ 31 دسمبر عیسوی کو جب امیر تیمور نے دلی شہر کو چھوڑا تو وہاں لاشوں کے تعفن کی وجہ سے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دلی شہر کو دوبارہ آباد ہونے میں تقریباً 15 سال لگے تھے۔ امیر تیمور کو ہندوستان میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، اسی لیے وہ واپس سمرقند چلا گیا۔ لیکن ابھی امیر تیمور نے ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کے بعد ایک اور ابھرتی ہوئی مسلم سلطنت سے ٹکر لینی تھی، اور یہ سلطنت عثمانیہ تھی۔